لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم اس بیان میں ذکر کرنے لگے ہیں رحمت آباد شریف کے ایک عظیم الشان بزرگ کا، جن کو دنیا نائب رسول خواجہ رحمت اللہ قدس سرہ العزیز کے نام سے الحمدللہ جانتے ہیں، اور دنیا کے کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پریشان حال جا کر کے خوشحال واپس آئے ہیں۔ ایسی بیماریاں جو ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دی، ڈاکٹروں نے جس کے علاج سے ہاتھ کھڑے کر دیے، ایسی بیماریوں سے شفا پا کر آنے والے لوگ بھی کثیر تعداد میں روئے زمین پر موجود ہیں۔ بڑی عظیم شخصیت ہے، میں چہرے سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہے کہ جن کی پریشانیوں کا ایسا علاج وہاں پر ہوا ہے جیسا علاج ہاسپٹلوں میں میڈیکلوں میں ڈاکٹر کرتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے، اور لوگوں کی بیماریاں ایسی دور ہوتی ہے کہ الحمدللہ سونے سے پہلے وہ بیمار ہوتے ہیں، اور سونے کے دوران ہی رات میں ہی ان کا علاج ہوتا ہے، اور جب سو کے اٹھتے ہیں تو وہ الحمدللہ بیماری سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ایسی برکتوں والی ذات ہے سرکار نائب رسول خواجہ رحمت اللہ شاہ علیہ رحمہ کی، کہ الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ رحمت آباد شریف کا علاقہ ہے یہ، اور کرنول سے کچھ دور ہے رحمت آباد۔ الحمدللہ میرا رب کرم فرمائے کہ آپ کبھی جائیں وہاں، اللہ تبارک تعالی حضرت کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ربیع النور شریف کے 27 تاریخ کو حضرت کا یوم وصال ہے، آپ کا یوم عرس ہے۔ یوم وصال اور یوم عرس کے تعلق سے ہی یہ بیان میں سرکار نائب رسول خواجہ رحمت اللہ شاہ علیہ رحمہ کی ذات سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ تک پیش کرنے کی، پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، تاکہ ان کے ذکر خیر کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں مجھے عطا فرمائے۔ اور آپ سن رہے ہیں، اس نیت سے سنیں ان کا ذکر خیر، کہ ان کا ذکر خیر سننے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی ذات کی برکتیں، ان کی رحمتیں اور ان کے فیضان سے آپ کو فیضیاب عطا فرمائے۔ قدوۃ العارفین، زبدۃ السالکین، عمدۃ المحققین، عروۃ الطالبین، تذکرہ سلف الصالحین، خلاصۃ صوفیۃ المتاخرین، حاجی الحرمین، نائب رسول الثقلین، شیخنا و امامنا و مرشدنا و مولانا حضرت خواجہ سید رحمت اللہ نائب رسول قدس سرہ العزیز کا مختصر سیرت، آپ کا مختصر سوانح میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ کی جائے پیدائش، حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ عالم نقشبندی توران یعنی تہران کے علاقے سے موضع بلگاؤں جو کہ بیجاپور سے متصل ہے، یہاں تشریف لا کر سکونت پذیر ہوئے۔ یہی حضرت خواجہ رحمت اللہ شاہ کی ولادت ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ کی پرنور پیشانی پر صلاح و بزرگی کے آثار چمک رہے تھے۔ بچپن ہی میں آپ کی والدہ ماجدہ وفات فرما گئی تو آپ کے والد بزرگوار نے دوسرا نکاح فرما لیا۔ چونکہ دوسری عورت کو پہلی عورت کی اولاد سے فطری طور پر عداوت و دشمنی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گھر کے صحن میں ایک انار کا درخت تھا، اسے دوسری بیوی نے یعنی خواجہ نائب رسول کی سوتیلی ماں نے اپنے ہاتھ سے اس انار کے درخت کو توڑ دیا، اور حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول پر درخت توڑنے کا بہتان یعنی الزام لگا دیا۔ اس کی بنیاد پر آپ خواجہ نائب رسول رحمت اللہ علیہ رحمہ اپنے والد بزرگوار سے اجازت لے کر کرنول میں اپنی خالہ کے پاس تشریف لے آئے۔ خالہ جان نے آپ کی اچھی تربیت کا انتظام کیا۔ ضروری تعلیم سے آراستہ ہونے کے بعد آپ اپنی خالہ محترمہ کے حکم پر اس ضلع کے امیر کے پاس 2 گھوڑوں کے عوض نوکر ہو گئے۔ آپ مہینے میں 1 گھوڑا راہ خدا میں فقراء کو دے دیتے، اور دوسرا گھوڑا اپنی خالہ محترمہ اور نوکروں کے گزارے کے لیے دے کر یاد الہی میں مشغول ہو جاتے۔ اس وقت بیجاپور کے مشائخ میں حضرت سید علوی بروم سب سے زیادہ مشہور تھے، اس لیے آپ ان کے دست حق پر بیعت ہو گئے، ان کے ہاتھ پر آپ بیعت ہو کر ان کے مرید ہو گئے۔ جب تصفیہ باطن اور صدق و صفا کی منزلیں طے کرنے کا ذوق و شوق کمال کو پہنچا تو خواب میں سرکار رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت سید اشرف مکی
قدس سرہ العزیز کی خدمت و رہنمائی میں رہ کر جبل ابو قبیس کے اوپر اقامت پذیر ہو کر سلوک کے سارے مرتبے طے کرنے لگے۔ الحمدللہ سلوک کے مرتبے بزرگان دین نے کثیر تعداد میں طے کیے ہیں، لیکن خواجہ نائب رسول رحمت اللہ شاہ علیہ الرحمہ کی شان دیکھیے کہ انہوں نے سلوک کی منزلیں الحمدللہ جبل ابو قبیس کے چوٹی پر بیٹھ کر کے طے فرمایا۔ اسی موقع پر آپ فریضہ حج اور زیارت مدینہ مقدسہ سے بھی مشرف ہوئے۔ حرمین طیبین سے واپس آ کر آپ نے کچھ دن کرنول میں اور کچھ دن نندیال میں سکونت اختیار فرمائی۔ اس کے بعد ارکات کے علاقے میں قصبہ انا سمندر سے متصل آپ نے زمین کا ایک ٹکڑا کچھ خرید کر رحمت آباد کے نام سے ایک بستی قائم فرمائی اور وہاں ایک مدت تک اقامت پذیر رہ کر ایک عالم کو واصل حق فرمایا۔ ایک بڑی تعداد ہے جن کو آپ نے الحمدللہ واصل حق فرمایا، راہ ہدایت میں لایا۔ تو رحمت آباد جو آج ایک بستی ہے، جو ایک علاقہ ہے، الحمدللہ وہ حضرت کا ہی بسایا ہوا ہے۔ 90 سال کی عمر شریف میں آپ کے رخسار مبارک پر مرض سرطان کا حملہ ہو گیا، آپ کے گال پر سرطان کا حملہ ہوا اور اسی مرض میں آپ 1 مہینے تک بیمار رہے اور پھر شب جمعہ مغرب کے وقت، جمعہ کی رات مغرب کے وقت 27 ربیع الاول شریف 1195 ہجری میں آپ نے قلعہ عوجگیر کے اندر رحلت فرمائی، آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اسی رات آپ کو غسل دیا گیا، مغرب کے بعد انتقال ہوا تو آدھی رات گزرنے کے بعد اسی رات کو ہی آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل کے وقت آپ کا قلب مبارک ذاکر و متحرک تھا۔ لوگ جو غسل دے رہے تھے ان کا بیان ہے کہ اس وقت بھی آپ کا جو دل تھا وہ خدا کے یاد میں متحرک تھا، دل اس وقت بھی آپ الحمدللہ خدا کا ذکر کر رہا تھا، جس کا مشاہدہ تمام حاضرین نے کیا، سارے لوگوں نے دیکھا، محسوس کیا کہ الحمدللہ حضرت کے انتقال کے بعد بھی حضرت کا ذکر خدا کی یاد میں مشغول ہے۔ دوسرے دن جمعہ کو رحمت آباد میں آپ کی تعمیر کردہ مدینہ مسجد کے صحن میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اس وقت یہاں فضل الہی سے آپ کا مزار پر انوار اور اس پر ایک عالی شان گنبد بنا ہوا ہے۔ اس وقت الحمدللہ حضرت کا مزار پر انوار الحمدللہ شان و شوکت بکھیر رہی ہے اور اس پر ایک عالی شان گنبد بنا ہوا ہے۔ حضرت سید میر غلام علی آزاد بالگرامی ثم اورنگ آبادی قدس سرہ نے آپ کی تاریخ وصال فارسی میں نظم فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں: شہ ملک ولایت رحمت اللہ ز دنیا سوئے عقبہ رخت بربست، یعنی ملک ولایت کے بادشاہ حضرت رحمت اللہ شاہ نے دنیا سے آخرت کی طرف اپنا رخت سفر باندھا۔ یعنی اگر لوگ آپ کی تاریخ وصال پوچھیں تو کہہ دینا کہ اللہ کی رحمت سے مل گئے ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ رحمت اللہ قدس سرہ کے عقد نکاح میں 2 بیویاں تھیں، مگر دونوں ہی سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ ایک بچی پیدا ہوئی تھی مگر جلد ہی وفات پا گئی۔ حضرت خواجہ قدس سرہ کے وصال کے بعد آپ کی اہلیہ بی بی صاحبہ نے اپنے برادر زادے حضرت شاہ غلام نقشبند کو حضرت کا خرقہ پہنا کر آپ کا جانشین بنا دیا۔ پھر جب حضرت شاہ غلام نقشبند کی وفات ہو گئی تو ان کے صاحبزادے حضرت شاہ محی الدین صاحب سجادہ نشین بنے۔ حضرت خواجہ قدس سرہ کی حیرت انگیز عادات اور کرامات عالیہ احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ اس ہیچم دان اور حقیر فقیر کی یہ بساط و اوقات نہیں کہ ان میں سے کچھ بیان کرے۔ البتہ شاہ نظام الدین نامی ایک درویش جو کہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے حضرت کے حیرت انگیز اور محیر العقول عادات و احوال پر مشتمل مستقل ایک کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اگر طالب صادق اس کا مطالعہ کریں، آپ اگر حضرت کے کرامات، آپ کے خرقے عادات کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کریں تو حضرت کے احوال پر کافی وافی اور شافی آگہی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی حضرت سیدنا نائب رسول خواجہ رحمت اللہ شاہ علیہ رحمہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔